ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ساتھ مفتی سید بہاؤالدین صاحب بھی جڑ گئے۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ طارق قمر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بہرائچ میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کو بہرائچ لے کے چلیں گے کہ اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اولیاء اکرام نے الفت کے، محبت کے جو دھاگے ہیں اس سے جو ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو جوڑ کر رکھا ہے، پرو کر رکھا ہے۔ تو اولیاء اکرام کے بارے میں قرآن پاک میں کیا احکامات آئے ہیں، ان کا تذکرہ کس طرح سے آیا، میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مفتی بہاؤالدین صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولیاء کرام کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اداؤں کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کے چلنے کے اور گفتگو کرنے کے اور ان کی عبادت کرنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے متعلق جو احکامات نازل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اے لوگو تم اتباع کرو، پیروی کرو ان بندوں کے راستے کی جو میری بارگاہ میں رجوع ہوئے ہیں، فرمایا جو میری بارگاہ میں رجوع ہوئے ان کے راستے کی پیروی کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے اولیاء کرام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ جہاں ان کے راستے کی پیروی کی جاتی ہے وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو راہ راست نصیب فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا دامن تھامنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بندے مومن کے لیے اس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے، اس لیے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات امن اور محبت کی تعلیمات ہے۔ انہوں نے محبت کو پھیلایا، امن کو پھیلایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ایک مرید کو دیکھا کہ وہ کسی ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے سے تو کہہ کر گفتگو کر رہے تھے، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میاں تم ان سے آپ کہہ کر بھی گفتگو کر سکتے تھے، تو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میاں وہ تو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن ہمارا اسلام تو اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی اور مذہب کے ماننے والے سے بھی اس طرح کی گفتگو کریں جو ہم اپنے آپ میں اور اپنے درمیان میں نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے اولیاء کرام نے محبت کو پھیلایا، امن اور سلامتی کا درس دیا، اور درس دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، اور اسلام اسی کا درس دیتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن مجید نے اسی لیے ان کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جی، یہ خانقاہیں اور درگاہیں جہاں سے امن کا، بھائی چارے کا، محبت کا پیغام پھیلتا ہے، وہ کتنی ضروری ہیں ہمارے لیے آج کے دور میں خاص کر کے؟ آج کے دور میں جہاں پر انسانیت چھسک کر دم توڑ رہی ہے اور ہر طرف سے جو ہے یلغار ہو رہا ہے، ایسے دور میں اولیاء کرام کی خانقاہوں سے ہمیں جڑنا چاہیے اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان خانقاہوں کے جڑنے کی وجہ سے، ان خانقاہوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی وجہ سے اپنے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر انسانیت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان خانقاہوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر کسی کو اسی طرح ٹھہرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ تو ان خانقاہوں کا ہر ایک ذرہ اور ہر ایک رسم جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ امن اور سلامتی کو یہاں سے پھیلایا جائے۔ تو آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دور میں، عصر حاضر میں جو ہے اولیاء کرام کے خانقاہوں سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان خانقاہوں میں جائیں گے ایک امن پیدا ہوگا، ایک دل میں سکون پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر متوجہ ہوگی، اور دعائیں کرے گا جب بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو مقبول فرماتا رہے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہے اولیاء کرام کی خانقاہوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر و باطن کی پاکی کے لیے اور اس کی پاکیزگی کے لیے ان کا آستانہ بہت کارآمد ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ خاص پیشکش۔ کہ جو مختلف مقامات سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا اور جو
बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके इंतज़ामात किस तरह से क्या किए गए हैं वो भी आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए राहिल, हमने बताया और एक बार फिर अपनी तमाम नाज़रीन की खिदमत में हम ये अवसर देना चाहते हैं सबसे पहले तो कि उन्हें उस शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद, 1018वां उर्स मुबारक सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह का। और देखिए एक बड़ी खूबसूरत सी रिवायत इस मुक़द्दस आस्ताने से मंसूब है। जो तारीख़ के मुताले करने वाले लोग हैं, जो तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जब शहादत के मदारिस को पहुंचे उससे पहले आप कुरान पाक की कसरत से तिलावत फरमाया करते थे और ये उनका ज़िंदगी का बड़ा अहम मामूल था कि कुरान पाक की तिलावत और नमाज की अदायगी कभी उन्होंने तर्क नहीं की पूरी ज़िंदगी। और देखिए वो जो खूबसूरत रिवायत थी, उसी रिवायत के पेश नज़र इस मुक़द्दस आस्ताने पर एक सिलसिला है, बड़ा रोशन सिलसिला, बड़ा खूबसूरत सिलसिला कि जिस वक्त तक उन शरीफ की आखिरी रसूमात अदा न हो जाएं तब तक कुरान पाक की तिलावत यहाँ जारी रहती है। और मैं अपने कैमरा पर्सन गोपी गिरी से कहूँगा कि दिखाएं कि देखिए औरतें, ख़वातीन, बच्चियाँ, बूढ़ी औरतें किस अंदाज से तिलावत कलाम पाक करती हैं। ये सिलसिला है जो मुसलसल जारी रहता है। आप देख सकते हैं कि ये वो खूबसूरत रिवायत है कि जो सदियों से जारी और सारी है और इस रिवायत के पीछे जो तारीख सांसें ले रही है वो बहुत रोशन तारीख है। तो ये मुक़द्दस आस्ताना, ये मुक़द्दस बारगाह अपनी रिवायतों के लिए, अपने तारीख़ी शवाहिद के एतबार से बड़ा मुक़द्दस, बड़ा मोतबर मरकज़ है। और मोहतरम यहाँ पर जैसे बड़ा सवाल किया गया है अभी कि जो ज़ायरीन हैं, जो मुतक़दीन हैं, जो ज़ियारत करने वाले लोग दूर दराज से हैं, उनके इंतज़ामात किस अंदाज़ के हैं, क्या क्या सहूलियात उनको फराहम की जा रही है? दरगाह शरीफ इंतजाम ने बड़े पैमाने पर यहाँ के सहूलत के इंतजाम किए ज़ायरीन की, और हर साल से ज़्यादा जो है वो पानी, बिजली, सफाई, लाइट दूर दराज तक जहाँ जहाँ ज़ायरीन ठहरते हैं माकूल इंतजाम किया गया है। उनकी हिफाजत के लिए खाकसार तो लगे ही हैं, लेकिन पुलिस ने भारी अपनी फोर्स लगाई है। जनाब शर्मा जी जो है, जो यहाँ थाना इंचार्ज हैं, उन्होंने काफ़ी फोर्स पीएसी भी रात में लगाई थी और इस वक्त भी चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा हो। देखिए राहिल, आपने देखा कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया अभी तक, और हमेशा हम देखते हैं कि इस जो सिलसिला है उसका हर साल हमारा आना होता है और देखते हैं कि बड़े खूबसूरत, बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पर बंदोबस्त किए जाते हैं और जितने भी ज़ायरीन, नाजरीन आते हैं तमाम दूर दराज के इलाकों से, वो बड़े मुतमईन होकर यहाँ से जाते हैं। और हमने रात भी जायज़ा लिया, सुबह से भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ दरगाह के अंदर ही नहीं बल्कि अतराफ़ का जो माहौल है वो भी बड़ा अजीब रहता है यहाँ पर। अजीब इस माने में कि यहाँ लोग बड़े पुरसुकून तरीके से आते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी तरह उनको ज़ियारत नसीब हो जाए, किसी तरह चादर पेशी हो जाए, गुल पोशी हो जाए और फिर वो अपनी दुआएं मांगने के साथ, उनकी कबूलियत की दुआओं के साथ वो यहाँ से वापसी का सफ़र तय करें। और देखिए ये सुबह से जो एक सिलसिला है, जैसे कि चाहे वो गुस्ल शरीफ की बात हो, चाहे तिलावत की बात हो, दूसरी रसूमात की अदायगी की बात हो, तो सुबह से जारी है और ये 11 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद ये तमाम रसूमात अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे और फिर शाम को जो एक अहम मरहला है वो ये है कि खिलका शरीफ का बाकायदा तौर पर यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है। खिलका शरीफ को निकाला जाता है, जिसको चूमने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग कतार दर कतार खड़े होते हैं और फैज़याब होते हैं उस पैरहन मुबारक से, जो पैरहन हज़रत सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का पैरहन है, शहीद शोहदा का पैरहन है, जो सुल्तान शोहदा का पैरहन है। तो देखिए ये वो रसूमात, ये वो तमाम तर रिवायात हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है और सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसान आए, लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग आकर एक मोहब्बत का दर्स ले जाएं और ये समझ लें कि इस दुनिया में नफरत, ताज्जुब और कहीं फ़िरका परस्ती की ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है और इंसानियत के धागे में बनने वाले लोग ही बहुत अहम पैगामात देते रहे हैं। इंसानियत के बारे में जो पैगामात सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने दिए, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे उनके बारे में? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लिए दी है। और जो है हम नेपाल से हैं, नेपाल से लाखों लाख लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं और सबकी मुरादें सरकार पूरी करते हैं। रात दिन ज़्यादा से ज़्यादा
اور جتنی تعداد بڑھتی گئی ہے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. لوگ بنا کرتے ہیں مگر تعداد اور اوپر آتی رہتی ہے. سرکار سب کی مرادیں آپ نیپال سے تشریف لائے ہیں اور نیپال میں ہم نے سنا ہے کہ سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ کے بہت چاہنے والے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سرکار کے چاہنے والے ترائی سے لے کے پہاڑی چھیتر تک ہمالی چھیتر تک ہیں اور سب لوگ آتے ہیں. ہمارے یہاں صرف مسلمانوں نہیں، ہمارے یہاں ہر دھرم کے لوگ، میں بتا دیا ہوں، ہمارے یہاں نیپالی جتنے ہیں، چاہے وہ دیسی ہوں، چاہے ہمالیہ ہوں، چاہے پہاڑی کے ہوں، سب لوگ آتے ہیں اور سب لوگ اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں. یہاں سے سب لوگ خوشی ہو کر نراش ہو کے آتے ہیں اور سب لوگ خوشی ہو کے جاتے ہیں. نراش آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں. نراش آتے ہیں، آشائیں امیدیں لے کے جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نیپال سے آئے ہیں، کون سے جذبے ہیں، کون سی عقیدتیں ہیں جو آپ کو اتنی دور سے یہاں کھینچ لاتی ہیں؟ اور میں تو غلام ہوں. میں 1972 سے آتا ہوں اور میرے والد آتے تھے اور میں اب آتا ہوں. میری بات چھوڑ دیجئے، میرے جتنے بھی نیپالی بھائی بھائی ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیے. سرکار غازی سے آپ اپنی مرادیں پوری کر کے لے جائیے، ساتھ میں آپ لوگوں کا پوری ہو. دیکھیے نسلوں کا سلسلہ ہے، نسل در نسل لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے جو پولیس کے اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ بھی بڑے جذبوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں. خالد صاحب آپ بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیا کچھ کہنا چاہیں خواجہ کے دربار سے، حضرت سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے؟ جی ہمارا کہنا ہے کہ یہاں سب کو فیضان ملتا ہے. ہم لوگ خاکسار سے ہیں اور ہمیشہ ان کے خدمت میں لگے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خدمت کراتا ہے. گیلانی صاحب خدمت کر رہے ہیں، کیا کچھ کہیں گے؟ ہم لوگ غازی سرکار کے کانوں میں جتنی بھی خدمت کیا جائے کم ہے. ہم لوگ ہر طریقے سے بھی کیا نام ہے خدمت کا نام ہے وہ سب کرنے کے کا نام ہے. یہ دیکھیے خاکساری کا سلسلہ ہے، خاکسار ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، درگاہ کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ خدمت خلق صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا کہ بغیر تفریق مذہب و ملت ہر طبقے، ہر سماج، ہر مکتب، ہر نظریے کے لوگوں کی خدمت کیجیے اور اس مقصد سے کیجیے کہ انسانیت کی خدمت ہی صحیح خدمت ہے. انسانیت کا درس دینا ہی صحیح تعلیمات کا درس ہے. اور یہی پیغامات، یہی تعلیمات سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں جو صدیوں سے جاری و ساری ہیں. 1018واں عرس شریف ہے اور اسی طرح منایا جا رہا ہے جیسے کبھی قدیم زمانے میں منایا جاتا رہا ہے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ تعلیمات کا سلسلہ عام ہوتا رہے گا، تب تک نہ نفرت کو جگہ ملے گی، نہ فرقہ پرستی کو جگہ ملے گی، بلکہ لوگ آئیں گے محبت، اخوت، انسانیت، پیار، محبت کے دھاگوں میں بندھیں گے اور پورے ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ واقعی اگر کوئی سب سے بڑا مذہب ہے تو وہ انسانیت ہے، سب سے بڑا کوئی پیغام ہے تو انسانیت کو ایک محبت کے دھاگے میں پرو دینا ہے. اور اپنے کیمرہ پرسن گوپی جی سے کہوں گا کہ چاروں طرف کیمرہ گھما کے ہمارے ان ناظرین کو دکھا دیں کہ دیکھیے کس انداز سے 1018ویں عرس پر صدیوں کا سلسلہ آپ تک پہنچ رہا ہے نیوز 18 اردو کے ذریعے. اور یہ وہ مناظر ہیں، یہ روح پرور مناظر جو آپ تک پہنچ رہے ہیں نیوز 18 اردو کے ذریعے. آپ دیکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اور فرش سے لے کر عرش تک لوگ ہیں جو کوئی شریف کی رسومات میں شریک ہو رہے ہیں. یہ وہ سلسلہ جو صدیوں سے جاری ہے، فیوز و برکات کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے اور ایسے ہی جاری رہے گا رہتی دنیا تک. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام. اب اس پروگرام میں ہم کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کیا سوالات ہیں، وہ کس طرح سے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کچھ کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اسلم خان کانپور سے بول رہا ہوں. جی عظیم سر آپ جناب راہل صاحب اور مفتی بہاؤالدین صاحب کا کو سلام پیش کرتا ہوں اور اردو میں نیوز چینل والوں کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ خدمت خلق جو ہے لوگوں کو گھر بیٹھے ہی کرا دیا ہے. جی جی. اور دعاؤں کے لیے جو ہے التجا ہے کہ ہماری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک کرے.
آمین. بہت بہت شکریہ. کانپور سے آپ نے شرکت کری, پروگرام کی تعریف کری, اور ہم لوگ کا مقصد ہی یہی ہے نیوز 18 اردو کا کہ جو لوگ ایسے مقامات پر نہیں جا پاتے ہیں ہم ان کا جو ہے براہ راست نشریات ان کے گھر تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم اتراکھنڈ رانی کھیت سے بول رہے ہیں. اپنی بچیوں کے لیے شادی کے لیے دعا کروانی ہے, ہمارا پیغام وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہوگا. جی مفتی صاحب, ہم بات کر رہے تھے اولیاء اکرام کے بارے میں اور خانقاہوں کے بارے میں, تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سید جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے, وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہوتے ہیں. جی ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل رسول کے تعلق سے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والو, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گندگی سے تم کو دور رکھے گا اور تمہیں مکمل پاک و صاف بنائے رکھے گا. تو اہل بیت کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے, اور آل رسول کی جو محبت اور جو چاہت ہے وہ دل میں ایمان کے کامل ہونے کے لیے بہت ضروری قرار دی گئی ہے. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولرسولہ. اس شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اے اہل بیت تم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرے. فرمایا تو سید جو ہے بہت بڑا مقام ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے, آل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے بہت بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وہ لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہیں. اس میں سے ایک فرمایا کہ جو آل رسول ہوتے ہیں, جو سادات ہوتے ہیں, ان کی اہانت کرنا اور ان کے بارے میں ان چیزوں کو حلال سمجھنا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے, بہت بڑی وعیدیں ہیں. تو ان کے مقامات اور جو مراتب ہیں وہ بہت بلند و بالا ہوتے ہیں, اور اولیاء کرام کے آستانے ہوتی ہی ہیں. اس لیے کہ خود حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هم الجلساء لا يشقى بهم جلیس. وہ ایسے ہم نشین ہوتے ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والا, جن کی صحبت میں آنے جانے والا وہ سعادت مند ہوتا ہے. فرمایا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا, وہ سعادت مند ہوتا ہے. تو ان کے آستانے فقط اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے خدا کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کے آستانوں پر آتا ہے اور ان کی مجالس میں شرکت کرتا ہے. جی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اہل بیت کی کون کون سی تعلیمات ہیں اور ان سے کس طرح سے فیضیاب ہوا جا سکتا ہے؟ اور میں آپ سے تعلیمات سلسلے میں جی اس کا جواب لے لیں گے, لیکن ہمارے ساتھ جو ہے طارق قمر ایک بار پھر سے جڑ گئے. اب سیدھے ہم جو ہے آپ کو بہرائچ لیے چلتے ہیں. جی طارق قمر. ہاں دیکھیے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور بہاؤالدین صاحب بھی جس انداز سے اظہار فرما رہے ہیں وہ واقعی ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے باعث برکت بھی ہے, باعث رحمت بھی ہے کہ جس انداز سے درگاہ شریف سے اور پھر مختلف جہاں جہاں ہمارے لوگ میں موجود ہیں وہاں سے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنا رہے ہیں. محترم, اس مقدس آستانے کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں, بہت سے معجزات و کرشمات کی بات بھی کی جاتی ہے. آپ کیا فرمانا چاہیں گے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ حضرات, اس آستانِ مبارک کو غازی سرکار کا آستانِ مبارک کہا جاتا ہے, اور میں نے اس پر کتاب لکھی ہے. اور یہاں پر سلاطین اعظم آئے ہوئے ہیں, تمام سلطنت کے بادشاہ یہاں پر آئے, اور اورنگزیب عالمگیر آئے, محمد شاہ تغلق آئے, فیروز شاہ تغلق آئے, اور انہوں نے عمارتیں بنائیں. تمام بزرگان دین آئے, حضرت اجمل شہید, حضرت بدن شہید, حضرت تشریف لائے. بہت سے لوگ آئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ مقدس آستانہ ہے جہاں پر شہنشاہوں نے اپنے تاج قدموں میں رکھے ہیں شہداء کے, اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جیسا کہ ابھی فرمایا جا رہا تھا کہ اہل بیت سے ملتا ہے. تو دیکھیے کہ وہ حضرت
अली करमुल्लाह वजह का सिलसिला आप 11वीं पुश्त, तो देखिए एक बड़ा मुबारक, बड़ा मुक़द्दस, बड़ा रूहानी सिलसिला है विलायत का सिलसिला। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप, जिसका रात ताल्लुक़ जो है हम अहले बैत से देखते हैं? बरादरान इस्लाम, हज़रत सैयदना सुल्तान शुहदाए फिल हिंद हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना सालार साहू रहमतुल्लाह अलैह और सित्र मुअल्ला के साहिबजादे हैं। आप सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे हैं। आपकी विलादत मुबारक अजमेर शरीफ में हुई और आपकी शहादत सरजमीन बहराइच में हुई। आप वक्त के बहुत ही जय्यद मुजाहिद इस्लाम हैं। आपकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। बरादरान इस्लाम, हज़रत सैयदना सुल्तान शुहदाए फिल हिंद हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा के नसब से हैं। आप असली सैयद हैं। हज़रत सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ 10 साल की उम्र थी और आपने इस्लाम के लिए पहली जंग राजा शौकत से किया, लेकिन उसने धोखा देना चाहा। आप अपने अक्ल व खिरत की बुनियाद पर समझ गए कि मेरे बाबा हज़रत सैयद सालार साहू रहमतुल्लाह अलैह के जंग में जो हारे हुए ये शौकत राजा हैं, ये मुझसे बदला लेना चाहते हैं। शौकत राजा ने सोचा कि इसे दावत दिया जाए, इनकी मुजाहिदीन को दावत दी जाए। दावत दी, लेकिन हज़रत सैयदना सुल्तान शुहदाए फिल हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत से मना कर दिया। उसके बाद फिर राजा शौकत ने कहा, आप हमारे यहाँ तशरीफ न ले जाए कोई बात नहीं, हम खुद आपके खाने का इंतजाम कर दें। उस दावत को भी आपने मना फरमा दिया। उसके बाद चलते चलते राजा शौकत ने अपनी चाल चली। वो चाल ये थी, मुख्तसरन ये बता दीजिए कि जो पैगामात हैं वो किस अंदाज से आज के अहद में ज़रूरी हो जाते हैं। बड़ी रोशन तारीख है, ये तारीख तो रिवायतों हिकायतों से भरी पड़ी है, जाहिर है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मौजूदा अहद में जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात है वो किस हद तक? हज़रत सैयदना सुल्तान शुहदाए फिल हिंद हर मजहब व धर्म के लिए एक बेमिसाल हस्ती है। सैयदना सुल्तानुल हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी के साथ भी जुल्म ज़्यादती नहीं किया। आपके मद्दे मुकाबिल इस्लाम के खिलाफ जो आया, आपने उसकी दिफा के लिए लड़ाई की, खुद जाकर किसी से लड़ाई नहीं की। ये तारीख की एक बहुत ही मुस्तकिल बात है। बहुत रोशन पैगाम दिया है मोहतरम ने कि दिफा के लिए जरूर खड़े रहे, लेकिन किसी पर हमला आवर खुद नहीं हुए, किसी पर बढ़कर खुद हमला नहीं किया, बल्कि जो रिवायतें थी वो रोशन रिवायतें, उनकी पासदारी की, जिन रिवायतों का, जिन इक़दार का ताल्लुक इंसानियत से था, उनकी पासदारी की। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मोहतरम ने फरमाई है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारी तारीख का ऐसा नुमाया चमकता हुआ रोशन किरदार है कि जिनको फॉलो करने के बाद हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान का तहजीबी मंजरनामा बदलता महसूस होता है। क्या कहते मैं मोहम्मद इरफानुल्लाह मोहल्ला काजीपुरा बहराइच से बोल रहा हूँ। आज सारे इस्लाम के मानने वाले और हज़रत सैयद सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह के वो कुल शरीफ में हाजिर हुए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के लिए और मज़लूमों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी लोग उनके नक्शे कदम पर चले और इस्लाम को बेहतर से बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और यही एक सिलसिला है जो हमें उन रोशन रिवायतों तक पहुंचाता है जिनको हम इस्लामी रिवायात कह सकते हैं। जैसा कि अभी मोहतरम ने फरमाया, हमारे दूसरे मौजूद लोगों ने भी फरमाया कि वो तालीमात, वो रिवायात जिनकी हिंदुस्तान को आज ज़रूरत है, वो इस मुक़द्दस आस्ताने से आज भी तरसील हो रही हैं। आप क्या फरमाना चाहेंगे? ये जो दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह मुक़द्दस आस्ताना है, यहाँ पर अपना बेगाना, छोटा बड़ा, सगीर कबीर जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं, सब पर निगाह करम होती है सैयद सालार मसूद गाजी का। और यही एक आस्ताना है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं, कि यहाँ पर ना अपनाइयत है ना गैरियत है। यहाँ
جو بھی آتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص جو شہید اعظم ہیں ان کا صدقہ عام طریقے سے بڑھتا ہے. جس طریقے سے خواجہ غریب نواز کے یہاں ہر طریقے کے لوگ جاتے ہیں سب کو باڑا بڑھتا ہے. اسی طریقے سے یہاں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جتنے لوگ یہ سلسلہ ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جس انداز سے ایک سلسلہ ہے قل شریف کی رسومات کی ادائیگی کا وہ بدستور جاری و ساری ہے اور کوشش کرتے رہیں گے ہم اس آخری لمحات تک کہ جب تک قل شریف کی مکمل جو رسومات ہیں وہ ادا نہ ہو پائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام روح پرور مناظر جن کے ذریعے ہم آپ کو آستانہ عالیہ بالخصوص یہ کہہ دیں کہ ان تمام تر مقدس مقامات تک لے چل رہے ہیں جو درگاہ سے منسلک ہیں, درگاہ سے جہاں پر درگاہ سے متعلق رسومات ادا کی جاتی رہی ہیں. جی طارق قمر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ وہاں کے بہت ہی روح پرور مناظر دکھا رہے ہیں. آپ جڑے رہیے. یہاں پہ ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ خصوصی پیشکش.